بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دور نبوی کی تعلیمی روایات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک تھا، جو اسلام کا آغاز تھا، اس میں تعلیم و تربیت کے لیے کیا کیا کام کیے گئے ہیں۔ اچھا، دور نبی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو وہ ادوار تھے ان کو دو ادوار کے اندر ہم اس وقت کو تقسیم کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا دو ادوار کے اندر تقسیم۔ جو پہلا مسلمانوں کا دور تھا تعلیمی، اس کو آپ پہلی صدی ہجری سے لے کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے 5ویں صدی ہجری تک، اور جو دوسرا مسلمانوں کا نظام تعلیم کا دور ہے 5ویں صدی ہجری سے بعد کا پھر نظام تعلیم بن جاتا ہے۔ دور نبی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے آپ سب سے پہلے جو استاد ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ملت اسلامیہ کا سب سے پہلا استاد آپ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مدینہ منورہ کے اندر ایک بہترین ایک چبوترا قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا جسے صفا، وہاں پر جو بیٹھنے والے اصحاب تھے، وہاں پر جو لوگ تھے 70 سے 80 کے درمیان ان کی تعداد تھی، اور وہ جو جگہ تھی اس کو صفا کے نام سے یاد کرتے۔ جو لوگ تھے ان کو اصحاب صفا کہا کرتے، اور صفا یعنی ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر ہی، ایک اونچی سی جگہ ہے صفا، صاد فا ہے، صفا نامی ایک چبوترا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظام فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام وہ بھی وہاں پر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مالی معاملات آپ کے اندر تھے، عطیات کی جو تقسیم، یعنی جو بھی دوسرے ممالک سے چیزیں آیا کرتی تھیں وہ آپ کے ذمہ تھا، آپ کی تقسیم ان کو کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ طالب علم، یعنی وہ جو صحابہ کرام جو اس وقت مالی پوزیشن جن کی تھوڑی کمزور تھی، حضرت معاذ بن جبل کی ذمہ داری تھی، ان کی یہ ڈیوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ وہ ان صحابہ کرام کے اندر تقسیم فرمایا کرتے تھے عطیات۔ پھر اسی طرح آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ روایات یہ تھیں کہ قرآن و سنت کو نصاب تعلیم کا مرکز و محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور مبارک تھا اس دور کے اندر صحابہ کی تعلیم و تربیت۔ پھر اسی طرح آپ جنگ کے موقع پر دیکھیے جو غزوہ بدر کے اندر قیدی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 20 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اگر تم سکھا دو گے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ 10 کی روایت بھی ملتی ہے، یعنی کہ تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی معاملات سر انجام دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو طریقہ تھا، اس کے بعد پھر مساجد بنتی ہیں، پھر مساجد کے اندر کئی حلقے بنتے ہیں، ایک حلقے کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ جو اساتذہ مالدار تھے وہ اساتذہ اپنی مالی ضروریات خود پوری کرتے، لیکن جو ضرورت مند تھے بیت المال سے ان کی جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات پورے کیے جاتے۔ خلفائے راشدین نے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، باقاعدہ وظیفے لگائے، اور مساجد کے ہر مسجد ایک مکتب بن گئی، اور ہر میدان ایک جو ہے وہ تعلیم گاہ بن گیا، وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی۔ پہلی 4 صدیوں کے اندر تو یہی نظام رائج رہا، اسلامی مدارس نہ ہونے کے باوجود، یعنی جیسے آج پروفیشنل مدارس ہیں ایسے مدارس بظاہر نہیں تھے، لیکن ایسا مضبوط ترین نظام تھا کہ ہر گھر کے اندر تعلیم و تربیت پھیل رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں 5 لاکھ علماء کے اس دور کے اندر حالات زندگی اکٹھے کیے گئے ہیں۔ پھر مساجد کا جو فن تعمیر ہے یہ ایک پورے کا پورا نظام تھا، ایک پورے کی پوری تعلیم تھی، سکلز تھی جو اس وقت سکھائی جاتی رہیں، اور اس کا مسلمانوں کی تعلیم پر بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، یعنی وہ مخصوص جو طریقہ تھا کہ 3 طرف جو ہے وہ برآمدے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے حجرے وہاں پہ ہوتے تھے، اور اس دور کی وہ جو تعلیمی درسگاہیں تھیں آج بھی موجود ہیں۔ آپ اسی طرح یعنی پہلی صدی ہجری کے اندر تعلیمی درسگاہیں جو بنائی گئیں ان میں سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو تیونس کی جامع زیتون ملتی ہے۔ پھر اسی طرح جامع زیتون کے علاوہ مصر کا جو جامع الازہر ہے جسے آپ الازہر یونیورسٹی کہتے ہیں، جامع زیتون یونیورسٹی بھی اور الازہر یونیورسٹی بھی پہلی صدی ہجری کی آج بھی اسی طرح قائم ہے۔
उलमा मसाजिद के अलावा फिर खानकाहें बनाई गईं, उलमा के मकानात बनाए गए और तालीम के लिए बहुत से मैदान मुकर्रर कर दिए गए। तो ये पहला निज़ाम तालीम है जो 5वीं सदी हिजरी तक रहा। 5वीं सदी हिजरी के बाद आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े मदारस कायम हुए और सरकारी सतह पर कायम होते हैं। महमूद गजनवी के दौर में आप देखते हैं मस्जिद के साथ एक अजीमुशान मदरसा में मिलता है जिसके अंदर बेशुमार कुतुब थी, और उस मस्जिद और मदरसे के अखराजात के लिए कई देहात महमूद गजनवी ने वक्फ किए हुए थे। आज ये तो महमूद गजनवी को आप देखिए ना, दुख की बात यह है कि आज इस कौम को महमूद गजनवी के हमले तो याद हैं, लेकिन महमूद गजनवी ने तालीम के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, आज यंग जनरेशन उनसे बिल्कुल लाइल्म है, उन्हें पता ही नहीं महमूद गजनवी ने क्या क्या काम सर अंजाम दिए और इल्म के लिए क्या खिदमत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि सल्जूकी सल्तनत जो सल्तनत उस्मानिया है, उसके अंदर आप देखें जो उनका वजीर आज़म है निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मलिक जिसे आप कहते हैं, निज़ामुल मलिक ने मदरसा निज़ामिया, ये मदरसा जो निज़ामिया है बगदाद के अंदर, इसको कायम किया है। और वहाँ पर बड़े बड़े इमामुल हरमैन और इमाम गजाली जैसे लोग वहाँ पर जो है वो टीचर्स मुकर्रर किए जाते हैं, और वहाँ पर वो बड़े बड़े जो सीनियर टीचर्स है वो वहाँ पे मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये जो दौरे नबवी के अंदर या मुसलमानों का जो पहला दौर गुजरा है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें शामिल थी। मुसलमानों का ये तालीमी खिदमात है, ये तो मुख्तसरन कुछ आपसे गुजारिश की है, वगरना ये तो लंबी चौड़ी तफसीर है। आप अगर चेक करें कि मुसलमानों का तालीमी खिदमात जो मुसलमानों की पहले दौर की हैं वो क्या क्या हैं। मुख्तसरन जो आपसे गुजारिश कर दी है कि मुसलमानों का जो दौरे नबवी के अंदर तालीमी निज़ाम था वो किस तरह का था, उसकी अहम अहम चीज़ें क्या थी, फिर असहाब सुफ़ा का चबूतरा है, फिर पहला दौर जो 5वीं सदी हिजरी तक है, और बाद का जो 5वीं सदी हिजरी से शुरू होता है, फिर मदारिस का निज़ाम है, फिर उसके बाद जो उस दौर की आज तक जो रिवायात हैं वो भी शामिल हैं। तो ये सारी मुसलमानों की वो अज़ीमुश्शान खिदमात हैं जो आज भी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। हमें आज इनको ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है और दुनिया के अंदर फैलाने की, ये बताने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम का या मुसलमानों का निज़ाम तालीम है जिसकी बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, और आज भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए तालीमी खिदमात पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सर अंजाम दे रहे हैं। ये गुजारिशात थी दौरे नबवी की जो तालीमी रिवायात हैं उस हवाले से। दौरे नबवी के बाद या अब अगला जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ कि बरे सगीर के अंदर जो तालीमी खिदमात हैं वो क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हमाद अली हैदरी को, मिलते हैं इसके बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।